السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے منگنی اور اس سے متعلق مختلف ٹریڈیشنز اور رسوم اور رواج۔ ہمارے ساتھ ایز یوزول ہماری بہت ہی محترم گیسٹ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، محترمہ رضیہ مدنی صاحبہ، جو کہ ایک اسلامک انسٹیٹیوٹ کی برانچ کی ہیڈ بھی ہیں، ڈائریکٹر بھی ہیں، پرنسپل بھی ہیں، اور الحمدللہ انہوں نے ان موضوعات پر بہت لکھا بھی ہے، اور ان کی ایک کتاب الزواج کے نام سے بھی موجود ہے۔ انشاءاللہ اس کا لنک آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا، آپ اس کو ضرور پڑھیے، اور اس سے متعلق ان کے مختلف لیکچرز اور مختلف کورسز بھی موجود ہیں جن کو آپ ضرور اٹینڈ کیجیے۔ تو آج ہم انشاءاللہ ان سے مختلف موضوعات پر بات کریں گے۔ آج کا جو اسپیسیفکلی موضوع ہمارا اس ٹاپک میں، اس ایپیسوڈ میں ہے، وہ ہے منگنی۔ تو منگنی سے پہلے منگنی کے بارے میں سوالات جو میرے اہم ترین، جو میں سمجھتا ہوں ہمارے متعلق، ہمارے معاشرے سے متعلق ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ منگنی کا جو تصور ہے، کیا یہ کوئی اسلامی تصور بھی ہے، یا پھر یہ محض ایک جسے کہتے ہیں، جس کا تعلق ہماری ٹریڈیشن کے ساتھ ہے؟ چونکہ ہم لوگ ایک عرصہ دراز تک ہم ہندوستان میں رہے، ہمارا ہندوستان اور انڈو پاک کا ایک پورا علاقہ تھا، اور اس میں بہت سی رسم و رواج ہماری ہندوانہ بھی ہمیں مل جاتی ہیں، کچھ ٹریڈیشنز اسی طریقے جس طرح ہم نے ان کی اپنائی ہیں، کچھ ٹریڈیشنز وہ بھی ہماری اپناتے رہے ہیں۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ کیا یہ منگنی کا جو کانسیپٹ ہے، کیا یہ اسلامک کانسیپٹ ہے؟ اور اگر فرض کریں وہ اسلامک کانسیپٹ ہے تو وہ کس طرح ڈیولپ ہوتا ہے، کس طرح وہ رشتہ قائم ہوتا ہے، اور اس میں کیا اس کی حدود اور قیود ہے، کیا اس کی شرائط ہے؟ جی، شادی کے سلسلے میں منگنی ایک اہم قدم ہے۔ منگنی کا مطلب یہ ہے کہ فریقین، یعنی لڑکی کے والدین اور لڑکے کے والدین نے ایک دوسرے کے جو رشتہ ہے اس کو قبول کر لیا ہے، اور اب وہ آگے چلنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یعنی اگر وہ لڑکے والے اپنے لڑکے کے لیے دلہن چاہتے ہیں تو انہیں لڑکی پسند آ گئی ہے، اور لڑکی والوں نے بھی اس لڑکے کو اوکے کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ تو ہوئی منگنی کی حقیقت۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ کیا اس کا کوئی شرعی کانسیپٹ کیا ہے، اور ہمارے معاشرے میں اس کا مقام کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ منگنی جو ہے وہ شرعی طور پر اس سے کوئی رشتہ قائم نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ منگنی صرف اس چیز کا اعلان ہے کہ یہ لڑکی بک ہو چکی ہے، اب اس کے لیے کسی اور لڑکے کا پیغام نہ آئے، اور یہ لڑکا بک ہو چکا ہے اور اس کے لیے اب کسی لڑکی کا پیغام نہ آئے۔ یہ دونوں بک ہو چکے ہیں، اب یہ فارغ نہیں ہیں۔ یعنی منگنی کی اگر منگنی ہو چکی ہے تو کسی دوسرے مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ رشتہ بھی دوسرے مسلمان کو اجازت نہیں ہے، نہیں، بالکل شرعی طور پہ حدیث میں یہ واضح طور پہ ہدایت موجود ہے کہ کسی کی منگنی پر پیغام نہ بھیجو۔ اچھا، یعنی منگنی ہو گئی، اب آپ پیغام نہ بھیجیں، اب ایک بات ڈن ہو گئی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کے ساتھ فساد ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ تو اگلی بات یہ کہ آیا منگنی کے ساتھ کوئی شرعی رشتہ قائم ہوتا ہے؟ تو یہ کوئی بھی شرعی رشتہ قائم نہیں ہوتا۔ شرعی رشتہ قائم ہوتا ہے نکاح سے۔ ٹھیک ہے۔ لہٰذا منگنی کے ساتھ اگر آپ یہ کہیں کہ اب لڑکا لڑکی کو انگوٹھی پہنائے گا، یا لڑکا لڑکی کے ساتھ شاپنگ کے لیے جائے گا، آج کل ہمارے معاشرے میں ایک عام رواج ہو گیا ہے کہ جب منگنی ہو جاتی ہے تو لڑکا بھی لڑکی کے گھر آنا شروع ہو جاتا ہے، لڑکی اور لڑکا مل کے ملاقاتیں شروع کر دیتے ہیں، بلکہ اپنی شادی کے لیے وہ شاپنگ اکٹھی شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس چیز کی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی، کیونکہ رشتہ تو قائم نہیں ہوا نا، ابھی رشتہ تو قائم ہوگا نکاح کے ساتھ۔ ابھی وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے غیر ہیں۔ وہ کب ان کی غیریت ختم ہوگی؟ نکاح کے بعد۔ ان کی اجنبیت جو ختم ہوگی وہ نکاح کے بعد ختم ہوگی۔ اب جب ہم اپنے معاشرے کو بھی دیکھتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں بھی منگنی کو شادی کی یا نکاح کی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ اب کسی کے ساتھ منگنی کر لیتے ہیں، اور منگنی کرنے کے بعد سے ہمارا مقصد عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ نئے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہم 6 مہینے چلتے ہیں یا سال چلتے ہیں، دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے بھالتے ہیں، اور عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ منگنی کے بعد نکاح ہو جاتا ہے۔ لیکن میں ایک بات ضرور واضح کروں گی کہ 25% رشتے ضرور ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے وہ لڑکی کا خاندان اور لڑکے کے خاندان جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں، انہیں یوں محسوس ہوتا ہے شاید ہم چل نہیں سکیں گے،
ٹھیک ہے نا. اور بیسیکلی منگنی کے بعد یہ جو شادی فوراً نہیں کی جاتی اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے, ہم ایک دوسرے کو مل لیں, ہم خاندان, لڑکی کے خاندان والے, لڑکے کے خاندان والے. اور 100% میں نے بتایا جو منگنیاں ہوتی ہیں وہ شادیوں تک نہیں پہنچتی. تو لہٰذا شریعت بھی ہمیں یہی کہتی ہے کہ یہ شادی نہیں ہے, یہ نکاح نہیں. آپ کا کہنے کا مطلب ہے کوئی رشتہ ڈیولپ نہیں ہوا, ہاں, تو رشتہ ٹوٹنے کا بھی کوئی کانسیپٹ پھر نہیں ہوا نا. پھر اس کا مطلب صرف یہ ہوا کہ منگنی سے آپ نے صرف یہ کر لی, ایک قسم کی جس طرح بکنگ ہوتی ہے, بکنگ آپ نے کروا لی, وہ آپ کی ریزرویشن ہے, اور اس کی موجودگی کے اندر نہ لڑکے کے ساتھ لڑکے کی طرف کوئی رشتہ آ سکتا ہے, اور نہ اسی طریقے سے لڑکی کے پر کوئی رشتہ آ سکتا ہے, تاکہ وہ جو ہے نا فساد نہ پیدا ہو. بالکل ایسا ہی. اچھا, اس میں آپ نے ایک بڑی اچھی بات بتائی, وہ یہ بتائی کہ اس کا مقصد جو آپ نے حکمت بیان کی, مطلب مجھ سے واضح یہی ہو رہا ہے کہ اسلام بھی اس کا ظاہر ہے قائل ہے کہ جی منگنی کا یعنی کانسیپٹ ہے بہرحال اسلام میں. آپ نے اس کی حکمت یہ بتائی کہ اس کے پیچھے حکمت یا وزڈم یہ ہے کہ اس وقت اس عرصے کے دوران دونوں فیملیز جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو تھوڑا سا معاملہ کریں, ان کے ساتھ دیکھیں کہ کس طرح وہ چل سکتے ہیں, اپنے کانفیڈنس بلڈ کریں, جسے کہتے ہیں اعتماد ایک دوسرے کے اوپر بلڈ کریں. اس کے اندر دو جو لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ اہم ظاہر ہے میرے نزدیک ہوں گے, یا کسی کے نزدیک بھی, وہ ایک ہے لڑکا اور لڑکی. تو کیا سوال یہ ہے میرا کہ جو کہ عام طور پہ ہر بندہ پوچھتا بھی ہے یا پوچھے گا بھی, کیا یہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد بلڈ کر سکتے ہیں اس انداز سے کہ دونوں آپس میں کمیونیکیشن, چلیں ملے نا, شاپنگ نہ کریں, لیکن کیا یہ اس دوران آپس میں جس طریقے سے ہمارے ہاں رواج ہے چیٹنگ یا پھر موبائل فون پہ آپس میں کمیونیکیشن کر سکتے ہیں ماں باپ کو بتانے کے ساتھ ان کی موجودگی میں یا ان کی غیر موجودگی میں, یا پھر ان کی نوٹس میں لائے ہوئے یا ان کے سامنے یا ان کے غیر سامنے, کیا وہ آپس میں اس موقع پر خود بھی اعتماد بلڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اصل بات یہ ہے رشتہ چونکہ قائم کوئی نہیں ہوا, شریعت میں کی روشنی میں رشتہ تو کتب بھی قائم ہوگا جب نکاح ہوگا. ٹھیک ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ منگنی کے بعد عام طور پہ ظاہر ہے لڑکی کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میری اس سے شادی ہونے جا رہی ہے, لڑکے کو بھی علم ہوتا ہے میری اس سے شادی ہونے جا رہی ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ ان کی جو چیٹنگ ہے نا وہ صرف چیٹنگ نہیں رہتی, وہ آگے تک پہنچ جاتی ہے. اور اس میں میرا خیال یہ ہے کہ معاملات جو ہے نا, چونکہ ابھی رشتہ تو قائم نہیں ہوا, معاملات خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے. اور کئی دفعہ ایک اور طریقے سے معاملے خراب ہوتے ہیں, وہ طریقہ جو ہے وہ سوشلی ہمارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں, لڑکے اور لڑکی کے درمیان لڑائیاں جھگڑے ہونے لگ جاتے ہیں. وہ ایک دوسرے کو بجائے سمجھنے کے, وہ سمجھتے بھی ہیں لیکن ایک دوسرے پہ اپنا حق بھی سمجھتے ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات یہیں پہ ہی یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے. یعنی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ منگنیاں کیوں ٹوٹتی ہیں, اس کی وجہ لڑکے لڑکی کے آپس میں کمیونیکیشن بھی ہے. کیونکہ میرا خیال ہے ظاہر ہے کہ ان کے پاس نہ تو وہ ماحول ہوتا ہے, نہ وہ انوائرمنٹ ہے, نہ وہ اختیارات ہیں, ریسٹرکشنز کے اندر رہ کے وہ اپنے آپ کو ایک حد سے زیادہ جانچ نہیں سکتے. تو اس میں بنیادی طور پہ یعنی ماں باپ کا بنیادی طور پہ کردار ہے. کردار یہ ہے کہ دو خاندان ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے ہیں, دو خاندانوں نے دیکھنا ہے کہ آیا بھئی ہم آگے اپنا معاملہ آگے چلا سکتے ہیں کہ نہیں چلا سکتے. اور بہت دفعہ منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور اس کو کوئی عجیب بھی نہیں سمجھا جاتا ہمارے معاشرے میں. تو اس لیے صحیح یہی ہے کہ اس وقت کو گزار لیا جائے, اور گزارنے کے بعد جب شادی کا وقت آئے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ساری آسانیاں دیتے ہیں. یعنی خاندانوں کو چاہیے یا والدین کو چاہیے کہ وہ اس کا فائدہ اٹھائیں, وہ سمجھیں, بجائے یہ کہ لڑکا لڑکی آپس میں. اچھا, اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلے یہ تو ایک ایسی نئی بچے یا لڑکے یا نوجوان جو کہ ظاہر ہے نے بالکل جن کی پہلے شادی نہیں ہوئی ہوئی اور وہ ان کے مسائل ہیں, اور آپ کی بات درست ہے کہ ظاہر ہے جذباتیت اس پہ غالب ہوتی ہے, ان کے اندر زیادہ اس وقت یہ پرکھنے کا زیادہ نہ وہ پرکھ سکتے ہیں نہ ان کو تجربہ ہوتا ہے. والدین بہرحال وہ بصیرت بھی رکھتے ہیں اور وہ سمجھتے بھی ہیں, اور وہ ظاہرہ کمیونیکیشن بچی سے بھی رکھتے ہیں, اور ادھر سے بھی آپس میں کمیونیکیشن ہوتی ہے. اگر ایک فرض کریں ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک عورت ہے جو کہ شادی شدہ تھی, اللہ نہ کسی وجہ سے اس کا رشتہ ٹوٹ گیا, اور بعد میں یا پھر جسے کہتے ہیں ہم مطلقہ تھی یا بیوہ تھی, اس نے اگر کسی مرد سے شادی کی ہے, اس کے گھر والوں نے اس کی منگنی کروا دی. اب یہ عورت میچور ہے, مرد کی بھی عمر بڑی ہے, عورت کی بھی چلے بچے والی بھی ہے, یا پھر ہم مطلب ازیوم کر رہے ہیں کہ وہ یعنی جسے کہتے ہیں نا میچور عورت ہے, اور وہ یعنی اس میں وہ بچپنا نہیں ہے. تو ایسی عورت کیا ماں باپ کی موجودگی میں, یا جیسے ہم کہتے ہیں آج کل واٹس ایپ کوئی گروپ بنا لیں, اس کے اندر ماں باپ بھی ہوں, اس میں آپس میں کمیونیکیٹ, کیونکہ یہ لوگ زیادہ کنسرنڈ ہوتے ہیں جب بڑے بھی ہو جاتے ہیں, ماں باپ چاہتے بھی ہیں کہ کیونکہ رشتے پہلے ٹوٹے ہیں تو بچے ادھر آپس میں ایک دوسرے کو سمجھ لیں. تو کیا یہ دونوں آپس میں ماں باپ کی موجودگی کے اندر کوئی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, یا پھر ماں باپ کی غیر موجودگی میں بھی کر سکتے ہیں؟ اصل بات ہے ماں باپ کی موجودگی میں ان کو کر لینا چاہیے, اور ماں باپ کی موجودگی میں ہی ان کو اپنا معاملہ آگے چلانا چاہیے, کیونکہ والدین جو ہوتے ہیں نا
وہ اپنے تجربے کی بنا پہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کہاں پہ معاملہ روک دینا چاہیے اور کہاں پہ معاملہ چلتے رہنا چاہیے. کیونکہ میں نے بتایا کہ یہ جو ایک بڑا کرٹیکل پوائنٹ ہوتا ہے اور ایک بڑا کرٹیکل دور ہوتا ہے. اس دور میں ایک متعلقہ لڑکی جو ہے ہو سکتا ہے وہ یہ دیکھنا چاہتی ہو کہ جو میرے پہلے شوہر میں مسائل تھے وہ یہاں پہ تو نہیں ہوں گے, اور جو اگر آدمی بھی جو ہے وہ اگر وہ بھی اس کی پہلے شادی ہو چکی ہے اور وہ بھی دیکھنا چاہتا ہو کہ وہ مسائل میرے یہاں تو نہیں ہوں گے. مرد کے لیے تو اللہ نے اجازت دے دی کہ وہ عورت کو جو ہے اس سے پہلے نکاح سے کے پہلے دیکھ سکتا ہے, اور اگر ایسی صورت ہے تو یہ کر سکتے ہیں کہ والدین کی موجودگی میں کوئی کچھ باتیں بھی کریں. یعنی شرط یہ ہے کہ والدین کی موجودگی ان کی موجودگی میں یہ سب کام ہو, چاہے وہ شادی شدہ بھی ہو جائیں, بڑے بھی ہو جائیں, تو اس کے باوجود ان کو چاہیے کہ اس کے اندر اپنے بڑوں کی موجودگی میں ایسے کر لیں, کیونکہ دیکھیں شیطان ہر وقت بالکل صحیح, اور چونکہ ابھی رشتہ نہیں, کوئی رشتہ قائم نہیں ہوا, تو ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے کو سمجھنے سمجھانے کے چکر میں معاملات خراب ہو. اور اس میں میرا خیال ہے ایک یہ بھی چیز بھی ہے کہ جب خاص طور پہ اس طرح کے کیسز جو ہوتے ہیں اس کے اندر عام طور پر ایک ریئیکشنری اپروچ ضرور ہوتی ہے, یا پھر اس میں امبیلنس یا غیر معتدل اپروچ ضرور ہوتی ہے, لڑکی کی طرف سے بھی لڑکے کی طرف سے بھی, کیونکہ لڑکی کوشش کر رہی ہوتی ہے, وہ چیزیں تلاش کر رہی ہوتی ہے جو چیزیں وہ اپنے پہلے شوہر سے بیچاری پریشان ہو کے اس میں مسئلہ خراب ہوا ہوتا ہے, اور پھر وہ اس کی وجہ سے بعض اوقات وہ بہت بڑی چیزوں کی, بہت اہم چیزوں کو نظر انداز کر دیتی ہے. ماں باپ ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں, اور اسی طرح لڑکا بھی کرتا ہے. لڑکے نے بھی اگر پہلے بیوی کو طلاق دی ہے تو وہ بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ وہ مسائل تو مجھے فیس نہیں کرنے پڑیں گے جو پہلے کرنے پڑے تھے. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ ان دونوں کو, چونکہ وہ دونوں شادی شدہ ہیں, میچور ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ایک حد تک ایک آپس میں کر لینی چاہیے بات چیت, لیکن یہ بڑوں کی موجودگی ہونی چاہیے, یا پھر اگر تب ہی یہ نتیجہ اگر بڑے موجود نہیں ہیں, مثلا نہیں ہے والدین موجود, زندہ حیات نہیں ہے, تو کوئی ایسا بندہ, کوئی میچور, کوئی فیملی کے اندر بڑا والدین حیات نہیں ہے, بڑا بھائی ہو جائے, چچا تایا ہو سکتے ہیں بھئی, جو ولی جس کو ہم ولی کہتے ہیں, ولی کی موجودگی میں کریں, خاتون کے لیے ولی کی موجودگی میں یہ باتیں ہو جائیں. ٹھیک. اچھا, تو آخری بات یعنی جو اس سے متعلق اہم ہے, جیسے کہ آپ نے بتایا اس میں جو فنکشن ہوتا ہے ہمارے ہاں, یہ منگنی کا جو فنکشن ہے, بذات خود بظاہر تو آپ نے یہ کہہ دیا کہ ایز سچ تو وہ جس شریعت میں صرف یہ ایک قسم کا ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے چھوٹا سا, کہ بھائی بکنگ ہوتی ہے قسم کی, جسے ہم کہہ سکتے ہیں. ہمارے ہاں تو معروف اور ٹریڈیشن یہی ہے, رسم یہ ہے کہ باقاعدہ اس کا ایک فنکشن ہوتا ہے, اس میں باقاعدہ کھانا کھلایا جاتا ہے, اس میں باقاعدہ پیسے لگتے ہیں, اس کے کپڑے ہوتے ہیں مخصوص, ہمارے ہاں مخصوص لباس بھی ہوتا ہے, لڑکے والوں کی طرف سے بھی لڑکیوں والوں کی طرف سے بھی, اور پھر اس کے اندر کچھ رسومات بھی ہوتی ہیں آئی تھنک. تو اور اس کے ساتھ جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ انگوٹھی پہنانے والا جو ہے وہ ایک پوری رسم بھی ہوتی ہے. تو اس کی کس حد تک گنجائش ہے؟ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ اگر فرض کریں مخلوط نہ ہو, لڑکیاں اپنا اگر ایک فنکشن الگ سے کر لیں, لڑکے اپنا کوئی انجوائمنٹ اکٹھی کر لیں, یا پھر دونوں مخلوط ہو کے کر سکتی ہیں, کیا اس کے بارے میں حدود ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں رسمیں منگنی کی رسمیں ہوتی ہیں, یہ اگر کسی حد میں رہیں, مثلا گھر کی حد تک رہتے ہیں, مثال کے طور پہ لڑکی والوں کے گھر آ جاتے ہیں, اور وہ کوئی ان کے گھر والے صرف گھر کی فیملی آ گئی ہے, یا کوئی 8-10 افراد آ گئے ہیں, کوئی 8-10 افراد ادھر کے بھی ہیں, مثال کے طور پہ لڑکی کے گھر والے ہیں, لڑکی کے کوئی چچا ماموں ہیں, لمبا چوڑا سلسلہ نہیں ہے, تو میرا تو خیال ہے کہ اس کی تھوڑی سی گنجائش نکل آتی ہے. ایک رشتہ داری نئی بن رہی ہے, اس رشتہ داری میں ایک ملنا جلنا, اور ویسے بھی عام طور پہ لوگ اس موقع پہ کرتے کیا ہیں کہ جب انہوں نے ایک نیا رشتہ کیا ہے تو وہ چاہتے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے بھائیوں کو یا اپنی بہنوں کو یا اپنی جو ہیں لڑکی کے چچا ہیں, ماموں ہیں, ان ساروں کو اس میں شریک کر لیں, ان سے ان کو ملوائیں, ٹھیک ہے نا, تاکہ وہ بھی اس رشتے میں شامل ہو جائیں. ادھر سے لڑکے والے بھی ایسا ہی کرتے ہیں. اگر تو یہ اتنا ہی ہو جائے تو میرا خیال ہے اس کی گنجائش نکل سکتی ہے, اور ہمارے معاشرے کے اندر ایسا ہوتا ہے. لیکن اگر اس فنکشن کو آپ لے جائیں ایک میرج ہال میں لے جائیں, اور اس میرج اور اس میں جی 100 لوگ آپ بلا لیں, کوئی 50 لڑکے والے ہیں اور 50-60 لڑکی والے ہیں, تو آپ یہ دیکھیں گے تو پھر, اور ان کو ساتھ بٹھائیں, اور پھر وہاں پہ بینڈ باجا بھی بج رہا ہو, میوزک بھی چل رہی ہو, ڈیر کھانے بھی پک رہے ہوں, لڑکا لڑکی کو انگوٹھی بھی پہنا رہا ہو, تو یہ ساری چیزیں ایک تو اسراف میں آ جاتی ہیں,
دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بہت سی غیر شرعی چیزیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس صورت میں لڑکی کو جو انگوٹھی پہنانی ہے وہ لڑکے والوں نے خواتین نے پہنانی ہے. لڑکا خود اس کو انگوٹھی پہ نہیں پہنا سکتا. منگنی کے بعد لڑکی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. نہیں لگا سکتا کیونکہ رشتہ تو ابھی قائم نہیں ہوا. رشتہ تو قائم ہوگا نکاح کے بعد. تو نکاح کرنے سے پہلے اس کے جو ہیں اس کی والدہ ہیں, اس کی بہنیں ہیں, وہ ضرور لڑکی کو, اس کی والدہ اس لڑکی کو انگوٹھی پہنا دیں, اس کی دادی بچی کو انگوٹھی پہنا دیں. اور ہمارے ہاں عام طور پہ جو دیندار گھرانے ہیں ان میں ایسا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر چھوٹے پیمانے پر کر لی جائے تو میرا خیال ہے اس طرح سب لوگوں کو پتہ بھی لگ جاتا ہے, رشتہ داروں سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ اس کو میرج ہال کے لیول پر لے جائیں اور اس میں اسراف بھی ہو جاتا ہے, شرعی حدود کو بھی پامال کیا جاتا ہے, تو پھر میرا خیال ہے اس کی تو پھر شریعت اجازت نہیں دیتی. آخری کوسچن اور اس پر ہم انشاءاللہ اپنا بات ختم کرتے ہیں. عورت کے لیے تو انگوٹھی کا ثبوت موجود ہے, مرد کو بھی ہمارے ہاں معاشرے میں انگوٹھی پہنائی جاتی ہے چاندی کی. چلے ہم سونے کی بات نہیں کرتے, اس کو بھی لڑکے والے کوئی انگوٹھی یا پھر بعض اوقات گھڑی پہنا دیتے ہیں, کوئی اس طرح کی چیز ہے, تو کیا اس کی شریعت میں گنجائش نہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ جہاں تک تعلق ہے نا انگوٹھی کی, سونے کی انگوٹھی کا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی پہنی ہے, لیکن آپ نے چاندی کی انگوٹھی اس زیور کے طور پر نہیں پہنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہر تھی وہ چاندی کی انگوٹھی کا جہاں پہ نگ ہوتا ہے, نگینہ ہوتا ہے, وہاں پہ آپ کی مہر تھی محمد رسول اللہ, ان الفاظ کے ساتھ. اور آپ اس کو بھی اپنے ہتھیلی کی طرف رکھتے تھے, باہر کی طرف نہیں رکھتے تھے. یعنی مردوں کے لیے انگوٹھی جو ہے وہ بطور زیور نہیں, بطور ضرورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنی تھی. لیکن چونکہ آپ نے پہنی تھی اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے, اس کو حرام نہیں ہم کہہ سکتے. لیکن جہاں تک سونے کی انگوٹھی کا تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ آگ کا انگارہ ہے, جس کا دل چاہتا ہے یہ پہن لے اور جس کا دل چاہتا ہے تو چھوڑ دے. اور آپ یہ لہٰذا آگ کے انگارے کی تو اجازت کسی صورت میں نہیں ہے. اس موقع پہ یہ کیا جا سکتا ہے, لڑکے کو آپ گھڑی پہنا دیں, لڑکے کو کپڑے دے دیں, اس کو اہم جو ہے شادی کا جو ہے لباس جیسے آج کل بازار سے ملتا ہے اس طرح کے کپڑے اس کے لیے بنا دیں. لیکن اس کے لیے جہاں تک سونے کی انگوٹھی کا تعلق ہے وہ تو میں نے بتایا کہ وہ تو واضح طور پر منع ہے. اس موقع پر عام طور پہ ہمارے ہاں رواج کیا ہوتا ہے کہ لڑکے والوں کی طرف سے جتنے لوگ آئیں ان میں سے ہر ایک کو جوڑا دینا ہے, بلکہ ہوتا یہ ہے کہ جو لڑکے کی والدہ ہے اس کو بعض اوقات سونے کا زیور بھی دیا جا رہا ہوتا ہے اور لڑکے کی بہنوں کو بھی سونے کا زیور دیا جا رہا ہوتا ہے. ہر کوئی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق کر رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح کر کے ہی شادیاں مشکل بنتی ہیں, یہ اسراف ہے. اور اسی طرح کر کے شادیاں مشکل بنتی ہیں اور لوگوں کے لیے بوجھ بن جاتی ہیں. کھاتے پیتے لوگ تو ایسا کام آرام سے کر لیتے ہیں, لیکن ایک غریب آدمی جس کی 6 بیٹیاں ہیں وہ تو منگنی کر کے ہی ختم ہو جاتا ہے. اور خاص طور پہ جب یہ منگنی کا فرض کریں اللہ نہ کرے جیسے کہ آپ 25 ٹوٹ گئی تو پھر بہت تکلیف ہوتی ہے, اور بھی تکلیف, کیونکہ وہ واپس لینا بھی ایک سوال ہے کہ جب آپ نے تحفہ دے دیا تو تحفے کو تو آپ ویسے بھی واپس نہیں لے سکتے. بالکل ایسی بات ہے. دوسری بات میں اس موقع پر اگرچہ وہ بات ڈائریکٹ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن میں بچیوں کو ایک بات کہنا چاہوں گی. ہوتا یہ ہے کہ جب منگنی ٹوٹ جاتی ہے نا تو لڑکے کے ساتھ جو انہوں نے تصویریں کھنچوائی ہوتی ہیں, جو لڑکے کے ساتھ انہوں نے اپنی سیلفیاں بنوائی ہوتی ہیں اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے. عام طور پہ ہمارے ہاں لڑکے والے اتنے کھلے دل کے نہیں ہوتے کہ وہ اس منگنی کے ٹوٹنے کو قبول کر لیں. ہوتا یہ ہے وہ اس کو اپنا آنا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور ان کا اگلا کہنا یہ ہوتا ہے کہ لڑکی بد کردار تھی اور اس لیے ہم نے رشتہ چھوڑا. اور اس وقت وہ جو تصویریں ہوتی ہیں جو اس کی لڑکے کے ساتھ ہوتی ہیں وہ لڑکے پھر استعمال کر لیتے ہیں اور اگلی جگہ پہ جہاں پہ اس کی منگنی ہونے لگتی ہے, تعلقات قائم ہونے لگتے ہیں, بہت سے بدبخت ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو وہاں پہ لڑکی کو سپوائل کرتے ہیں. یا پھر ایون جو نیا رشتہ کرنے والے ہیں وہ بھی ظاہر ہے ایک لڑکے کے ساتھ اس طرح مل کے جل کے, ایون منگنی کا بے شک کانسیپٹ ہو لیکن اس طرح تصویر کرنے کو میرا خیال ہے اگر آپ اس کو نیگیٹیولی دیکھیں گے نہ کہ اس کو پازیٹیولی. بالکل ہمارے معاشرے میں آج کل یہ چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں. لیکن میں بیٹیوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ بیٹیوں کو خود اپنے آپ کو ان صورت حالات سے بچانا ہے, کیونکہ اللہ نہ کرے اگر منگنی ٹوٹ جاتی ہے تو یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. دوسری ایک اور مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ لڑکیاں بعض اوقات لڑکوں سے جب ملتی ہیں تو لڑکیاں ایموشنل ہوتی ہیں, وہ اٹیچ ہو جاتی ہیں اس لڑکے کے ساتھ. اللہ نہ کرے اگر رشتہ انجام نہیں پایا تو لڑکیاں تو اتنے زیادہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں
کہ حد ہو جاتی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا مرد اس چیز کو اتنا سیریس نہیں لیتا، لیکن عورت چونکہ ایموشنل ہوتی اور وہ اٹیچ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اس کو اس چیز کی بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو اس کا یعنی سولوشن یہی ہے جیسے اسلام نے دیا کہ ریلیشن نہ قائم کریں، والدین کو کہیں کہ وہی اس کو دیکھیں اور وہی اس کے اندر اپنا کردار نبھائیں، اور وہی اس کو شریعت کے مطابق جس طرح شریعت نے حدود اور قیود جو لاگو کی ہیں اسی کے مطابق اس معاملے کو حل کریں. تو جزاک اللہ خیر. ہم اسی کے ساتھ انشاءاللہ اپنے اس پروگرام کو، اس ایپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. اور ہماری درخواست یہ ہے اور ہماری دعا ہے آپ سب کے لیے کہ سدا سکھی رہیں اور ہمیشہ خوش رہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اپنے گھروں میں، اور اسی طریقے سے اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے ایک کار خیر میں حصہ ڈالنے کے لیے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں، اگلے پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.